بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی 5 منٹ کی ٹاک کرنا چاہتا ہوں اسٹیون ہاکنگس کے بارے میں۔ اور اسٹیون ہاکنگ ایک بہت بڑا نام ہے، قداور شخصیت ہیں۔ سائنس کی دنیا میں جدید مفکروں میں ان کا نام آتا ہے۔ اس شخص نے ویل چیئر پہ بیٹھ کر 1974 سے 1974 سے لے کے 2018 تک، جب اس کو بیماری شاید 1963 میں ڈائگنوز ہوئی تھی، جسے MND کہتے ہیں، یعنی موٹر نیورون ڈیزیز۔ اس ڈیزیز میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ گریجولی سلولی آپ کا جسم جو ہے وہ پیرالائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم کے اعضاء حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں، اور ڈائگنوز ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے بولنا بند کر دیا تھا، اور اس کے سارے جسم کے اعضاء جو تھے وہ بند ہو گئے تھے کام کرنا، سوائے وہ اپنی پلکوں کو ہلا سکتا تھا۔ اور اس میں کہ اسپیچ جنریٹنگ ڈیوائس کے ذریعے صرف اپنی پلکوں کے ذریعے وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا تھا۔ وہ تقریباً 50 سال اس طرح ویل چیئر پر محدود ہو گیا، اور اپنی زندگی اس طرح سے ایک فعال زدہ انداز میں گزاری ہے۔ جب وہ پیرالائز ہو گیا تھا تو کیمبرج یونیورسٹی نے اس کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر ایجاد کیا، یعنی کہ وہ ایسا کمپیوٹر تھا جو اس کی پلکوں کی موومنٹ کو ریڈ کرتا، اور یہ اپنی پلکوں کی موومنٹ سے لوگوں سے باتیں کرتا، میسیج دیتا۔ اور اس نے اپنے کمپیوٹر کو بھی کمپیوٹر کا یہ کام تھا کہ وہ اس کو ریڈ کر سکیں پلکوں کے موومنٹ پہ۔ اور اس طرح اسٹیون نے اس کمپیوٹر کے ذریعے 15 کتابیں لکھی ہیں۔ اور اس کی جو پہلی کتاب تھی وہ ہے بریف ہسٹری آف ٹائم۔ اس کتاب نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ کتاب 337 ہفتے پوری دنیا میں بیسٹ سیلنگ بک رہی۔ یہ کتاب ابھی تک ملینز تعداد میں بک چکی ہے، اور ابھی بھی یہ کتاب پرنٹنگ ہو رہی ہے اور بک رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے 14 مزید کتابیں لکھیں، لیکن اس کا جو موضوع رہے وہ ٹائم، انرجی اور کائنات کے بارے میں تھیں۔ اس کا کمال ہے کہ اس نے ایک تھیوری دی، اس کو بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ اصل میں قرآن شریف کی آیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہم کو یہ بتا دی تھیں۔ سورہ تکویر میں 15 اور 19 کی آیتیں ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ ختم ہونے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغمبر ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے جو سورہ تکویر میں 15 اور 19 میں ذکر ہوا ہے۔ اور اس کی تفسیر کچھ علماء کرام، کچھ تفاسیر لکھنے والوں نے کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، اور اس کے اندر سے روز نئی گلیکسی نکل رہی ہیں، نئے ستارے نکل رہے ہیں، نئے سیارے نکل رہی ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ بلیک ہول میں اسٹیون ہاکنگ نے کہا ہے۔ اسٹیون کہتا ہے اپنے بلیک ہول تھیوری میں کہ کائنات میں ایک ہول ہے، اور اس کے اندر کوئی انرجی ہے، اور اس کے اندر سے شعاعیں نکل رہی ہیں، اور اس کے اندر سے نئے ستارے اور سیارے نکل رہے ہیں۔ دنیا پھیل رہی ہے، اور یہ ابھی بھی پھیل رہی ہے۔ اس کی تھیوری کے بعد اس کی پر ریسرچ کی گئی، اور اس کی جو بلیک ہول تھیوری میں جو اس نے جن شعاؤں کا ذکر کیا تھا، ان شعاؤں کو بعد میں پروف ہوا کہ ہاں سائنس نے پروف کیا، سائنٹسٹ نے، اور بعد میں اس شعاؤں کا نام بھی اس کو ٹریبیوٹ کیا گیا ہے ہاکنگس کے نام سے۔ اس کو اب وہ ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں۔ اسٹیون اپنی زندگی کے تقریباً 50 سال ویل چیئر پر فعال زدہ جسم کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن اس نے فزکس میں ایسے کمال کیے کہ اب سائنٹسٹ اس کو سپر جینیس کہنے لگے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں سیکنڈ سپر جینیس ہے۔ وہ 2018 تک زندہ رہا، 68 ملکوں میں گیا، بے شمار لیکچر دیے، ان ملکوں میں بے شمار کمپنیز کو لیکچر دیے، سائنس میں نئی چیزیں متعارف کروائیں جو اس سے پہلے کسی شخص نے نہیں کہی تھیں۔ اسٹیون نے اپنے دور میں دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے وہ تھیوریز پیش کی، وہ کام پیش کیا جو اب سائنس میں نئی ڈائمنشن دے رہے ہیں۔ اسٹیون ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے
سب سے پہلے میرے لیے اور آپ سب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جن کا پورا جسم کام کرتا ہے، جو بول سکتے ہیں، جو سن سکتے ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، جو چل سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پکڑ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گرپ کر سکتے ہیں، جو سیدھے بیٹھ سکتے ہیں، جو اٹھ سکتے ہیں، یعنی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ پیغام ہے اسٹیون کا، کہ اسٹیون جی ہم کو بتا رہا ہے کہ جب میں 50 سال تک ایک ویل چیئر پر محدود ہو گیا اور ویل چیئر پر آدھا لیٹ کر یہ سب کمال کر سکتا ہوں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس تو پوری کائنات کھلی ہوئی ہے، ہم جدھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جو بدلنا چاہیں بدل سکتے ہیں، جو تبدیل کرنا چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں، ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام اسٹیون نے دیا ہے ہم سب کو۔ اسٹیون کے پاس کیا کیا نہیں تھا، مگر اس نے کیا کیا کر دکھایا۔ ہمارے پاس کیا کیا ہے اور ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کیا کیا پہ کام کرنا ہے، آج ہی اٹھنا ہے اور اپنی دنیا ڈسکور کرنی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اللہ نے ہم سب کو 13 قسم کے صلاحیتوں میں سے ایک کچھ صلاحیتیں دی ہیں۔ اللہ نے 13 قسم کی صلاحیتیں دی ہیں دنیا میں سب لوگوں کو۔ کسی کے پاس ایک ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس کئی ہیں، اور 17 قسم کے مزاج کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ ہمیں خود ہی معلوم کرنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے کون کون سا ٹیلنٹ چھپا رکھے ہیں۔ ہمیں 1 ٹیلنٹ دے رکھا ہے، یا 2 ٹیلنٹ دے رکھے ہیں، یا 3 ٹیلنٹ دے رکھے ہیں۔ ہمارا مزاج کیسا ہے، ہمیں ان مزاج کو معلوم کرنا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے، اور اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کر پالش کرنا ہے۔ ابھی میڈیا اویلیبل ہے اور بڑے بڑے بکس اویلیبل ہیں، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ ہمیں اوپر اپنا محنت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بعد کوئی چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اور ہمیں اس نعمتوں کو بعد میں دین کے لیے استعمال کرنا ہے، دین کی کامیابی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹس دے رکھی ہم کو، وہ ایک نعمت ہیں، اور نعمت جو ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور سورہ تکاثر میں آیت نمبر 8 ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور شیورلی تم سے پوچھے گا ڈے آف ججمنٹ تمہاری نعمتوں کے بارے میں۔ اس آیت سے ترجمہ یہ ہے اور تفسیر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے، اس کا ایک ایک کا نعمت کا حساب ہوگا، اور ہمارے پاس نعمتیں لامنتہی ہیں۔ اسٹیون کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بیچارہ ایک معذور سا آدمی تھا، لیکن اس دنیا بھر کو اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ ہمارے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بہت اپورچونیٹی ہے۔ ابھی بھی ہم زندہ ہیں، ہمارے ہر جسم کی اعضاء کام کر رہے ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس آیت میں آیا ہے کہ ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو خاص طور پر ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بروکار لا سکیں، اور قیامت کے روز سرخرو ہو سکیں، اور ہم اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بدنامی سے یا پھر شرمندگی سے بچ سکیں۔ اے اللہ ہم سب کو ان سب کی صلاحیت دے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔